ومن مات على حب آل محمد مات مؤمنا، ایمان مرے گا۔ اور محبت کا تقاضا یہی ہے کہ جو آدمی جس سے محبت کرتا ہے اس کا محبوب کی بھی محبت عطا فرمائی، محبوب کے گھرانے والوں کی بھی محبت عطا فرمائی، اور محبوب کے یارانے کی بھی محبت عطا فرمائی۔ تو امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے حضور ساتھ ساتھ انشاءاللہ العزیز ہم عقیدتوں کا خراج بھی پیش کرتے رہیں گے۔ آج بھی ہماری اس پروقار تقریب کے اندر تشریف فرما ہوئے علامہ فیصل حیات مہروی صاحب صمیم قلب سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور ان کے ساتھ زینت القراء، فخر القراء، استاد القراء الحافظ القاری عامر اقبال معینی صاحب آپ تشریف فرما ہوئے، صمیم قلب سے آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ دیگر بھی ہمارے مہمانان گرامی قدر انشاءاللہ العزیز تشریف فرما ہوں گے۔ آپ بھی اس محفل پاک کے اندر شرکت کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کو دارین کی سعادتیں عطا فرمائے۔ میں اس محفل پاک کو باقاعدہ طور پر چلانے کے لیے اور آگے لے جانے کے لیے ملتمس ہوں محترم فیصل حیات مہروی صاحب سے آپ تشریف لاتے ہیں اور اپنے مخصوص اور خوبصورت انداز میں اس محفل پاک کو لے کر چلتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ الحمد للہ والصلاۃ علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ واہل بیتہ وعترتہ وبناتہ وازواجہ واولادہ وخیر خلقہ ونور عرشہ وزینۃ فرشہ وَأَوْلِيَاءِ مِلَّتِهِ وَعُلَمَاءِ حَقِّ أَهْلِ سُنَّتِهِ أَجْمَعِينَ۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ گئے عرش پر بڑی شان سے بلغ العلا بکمالہ، ہوئی روشنی تو جہان میں کشفت تو جاب جمالہ، ہے بیان یہ سارے قرآن میں حسنت جمیع و فصالہ، پڑھو ہر گھڑی ہر آن میں صلو علیہ وآلہ۔ جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، صلو علیہ وآلہ۔ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ ایک جاں دو جہاں فدا، تو جہاں سے بھی نہیں جی بڑا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، صلو علیہ وآلہ۔ میں کیا تھا مجھے کیا بنا دیا، میں کیا تھا مجھے کیا بنا دیا، مجھے عشق احمد عطا کیا، ہو بلا حضور کی آل کا مجھے جینا مرنا سکھا دیا، ہو بلا حضور کی آل کا مجھے جینا مرنا سکھا دیا۔ صلو علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تسلیما۔ بارگاہ نبوت میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ مدینے سے، نجف سے، کربلا سے آتا ہے، مدینے سے، نجف سے، کربلا سے آتا ہے، ہمارا رزق انوکھی ادا سے آتا ہے۔ جو بھی پڑھتا ہے میرے آقا پہ درود، یاد رکھو جواب بھی در مصطفیٰ سے آتا ہے۔ اب جس کو جواب چاہیے وہ عقیدے سے پڑھے، آواز میری کانوں تک آئے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔
حمد و صلات کے بعد نہایت ہی عزتوں کے لائق حاضرین و ناظرین، نہایت ہی مشکور ہوں حضرت علامہ مولانا مفتی محمود رحمان قریشی صاحب کا، جن کی محبت نے مجھے کھینچا اور بندہ نشید حاضر ہے۔ جیسا کہ حضرات کو بخوبی علم ہے کہ آج کا دن نور نظر مصطفیٰ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ دل بندے مرتضیٰ، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور پھر یہ وہ ہستی جس کے بارے میں تاجدار مدینہ خود فرمائیں کہ یہ میرا بیٹا سید ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، تاجدار مدینہ خود جس کو لقب عطا فرما دے کہ یہ میرا بیٹا سید ہے۔ اور پھر خلیفہ پنجم، آج کے علماء نے یہ بتانا ہی چھوڑ دیا ہے کہ امام حسن 5ویں خلیفہ بھی ہیں۔ سبحان اللہ، خلیفہ پنجم سفیر امن اور امام امن، سبحان اللہ، حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مشہور روایات کے مطابق جو آپ کی ولادت کا سعادت وہ 15 رمضان مبارک ہے، اسی حوالے سے آج ہمارا یہ پروگرام ہے۔ مالک دو جہاں سے دعا گو ہوں کہ مالک کائنات جس بندے نے بھی یہ کوشش کی ہے، کاوش کی ہے، اس کاوش کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ہر بزم کا، ہر مجلس کا آغاز مالک کائنات کی لارب بے مثل بے مثال کتاب قرآن مجید سے کرتے ہیں، اور ہمارے پاس میں تشریف لائے ہیں قاری القرا، زینت القرا، انتہائی دلکش انداز، دلنشین آواز جناب قاری عامر اقبال موئینی صاحب، ان سے درخواست گزار ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور مالک کائنات کے لارب بے مثل کتاب سے تلاوت کے ساتھ ہمارے دلوں کو، ہمارے ذہنوں کو منور فرمائیں۔ بے شک آپ تعداد میں تھوڑے ہیں، مگر اتنی تو آواز آنی چاہیے کہ باہر تک پہنچ جائے۔ ذرا ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ تکبیر، نہیں میں نے ہاتھوں کو بلند کرنے کا کہا ہے، ہتھا اونچاؤ میرا ویر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مشکور ہوں حضرت علامہ مولانا مفتی محبوب رحمان کولڑی قریشی صاحب، جنہوں نے محبت فرمائی اتنی مقدس دنوں میں اور اتنے مقدس لمحات میں، ماہ سیاح میں مجھے حکم فرمایا، اور اللہ تعالیٰ ان کی اس کاوش کو اپنے بارگاہ کا نشر یا قبولیت عطا فرمائے۔ یہ ان کے جذبہ ہے، ان کی محبت ہے، اور ان کا یہ عشق ہے جو بولتا ہے ہم تو اس کے اندر سے ڈاؤن ہو جاتے ہیں سر کے بعد۔ تو بس آپ نے حکم دیا تو تمام اب ایک مرتبہ حصول برکت کے خاطر درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سبحان اللہ سبحان اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحى
الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما ألم يجدك يتيما ووجدك ضالا فهدى. وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدقت يا رب العالمين وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. سبحان
سبحان اللہ، نہایت ہی آسان انداز سے تلاوت کلام الہی فرما رہے تھے۔ مالک کائنات سے دعا ہوں کہ مالک کائنات قاری صاحب کی آواز میں سوز و داد میں مزید وسعتیں اور برکتیں عطا فرمائیں۔ انتظامیہ اپنا کام کرتے رہے گی، ہم نے اپنا کام کرنا ہے۔ تلاوت کلام الہی ہوئی اور آج جس کے نام کی محفل ہے، میرا دل چاہ رہا ہے ان کے چھوٹے بھائی کی بارگاہ میں حاضری ہو جائے۔ جتنا روزہ میرا بھی ہے، آپ کا بھی ہے، میرا دل چاہ رہا ہے جتنا روزہ مجھے لگے اتنا آپ کو بھی لگے۔ جی پنجابی چاہتے نا پار پور مولوی کا جاسی تو اب عوام کا بھی جاسی کرنا رگت کا آپ سبحان اللہ۔ 4 مصرے بارگاہ حسین میں پیش کرنے جا رہا ہوں، وقت مختصر ہے۔ قرآن کی تلاوت ہوئی اور جو روزہ دار ہیں وہ تصور میں جائیں کہ جب ہم پہلا گھونٹ اپنے گلے میں اتارتے ہیں تو حسین کی یاد تو آتی ہوگی۔ وہ تپتی ہوئی ریت، وہ کربلا کی سرزمین اور سیدنا امام حسین علیہ السلام اللہ اکبر تلاوت کلام الہی فرما رہے ہیں۔ یہاں پر قاری صاحب نے تلاوت فرمائی، سٹیج لگا ہوا ہے، ممبر لگا ہوا ہے اور کلید بچھی ہوئی ہے کربلا کی سرزمین میں۔ جب سیدنا امام حسین نے تلاوت جملے لکھے ہیں، آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ شاعر نے کہا قرآن کلام خداوندی نبی آیا تے کون نین بڑھیا۔ قرآن کلام خداوندی نبی آیا تے کون نین بڑھیا۔ انو عاشقاں صادقاں نال صدقی کسے دل پڑیا، کسے رین پڑیا، کسے مسجد ممبر تے سیج اتے، کسے نال سکون تے چین پڑیا۔ انج کسے نہیں پڑیا، انج کسے نہیں پڑیا سردار سائیاں جویں نیزے تے سکی حسین پڑیا۔ انج کسے نہیں پڑیا سردار سائیاں جویں نیزے تے سکی حسین پڑیا۔ بارگاہ نبوت میں اپنی حاضری پیش کرنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں محمد فیصل۔ نعرہ تکبیر، اللہ روزہ لگا کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسال، نعرہ حیدری۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبارك وسلم۔ پڑھیے اگر درود تو ملتا ثواب ہے، پڑھیے اگر درود تو ملتا ثواب ہے، بھیجیں اگر سلام تو آتا جواب ہے۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ کے شیر حیدر کرار پر درود، اللہ کے شیر حیدر کرار پر درود، حضرت حسین و حسن
کے کردار پر درود اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم بے دم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات، بے دم یہی تو پانچ ہیں، بے دم یہی تو پانچ ہیں، بے دم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات، بے دم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ نہایت ہی آسان انداز سے بارگاہ محبت میں حاضری پیش کر رہی تھی، درود السلام کی صورت میں مالک کائنات ان کی حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ حضرات کی وقار سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ہستی، وہ ذات کہ جس نے حضور کی امت کے لیے تخت بھی چھوڑا ہے، تاج بھی چھوڑا ہے، اور پھر زمانے نے دیکھا کہ ایک طرف ظلم کے پہاڑ ڈھائے جا رہے تھے، دوسری طرف امن کا وہ سفیر کھڑا ہے۔ حضرت امام اصفہانی اور دیگر علماء کرام یہ روایت لے کر آئے ہیں کہ ابن مروان نے حضرت امام حسن کے چہرہ مبارک پر تھپڑ مارا، اور پھر وہ وقت آیا کہ جب آپ کا جنازہ اٹھایا جا رہا تھا تو ابن مروان رو رہا تھا، اس کی آنکھ بری ہوئی تھی، تو سیدنا امام حسین نے کہا آج کیوں روتا ہے؟ ایک وقت وہ تھا جب تو نے حسن کو تھپڑ مارا تھا، آج روتا ہے۔ اس کا جملہ جلدی تختی پر لکھنے والا ہے، اس نے کہا میں نے تھپڑ مارا تھا، مگر تھپڑ مارنے کے بعد میرا یہ دل بار بار گواہی دیتا رہا ہے، میں نے حسن کے جذبے کو، حسن کے حوصلے کو اور پہاڑ سے بھی زیادہ پایا ہے۔ میں نے حسن کے جذبے کو، حوصلے کو اور پہاڑ سے بھی زیادہ پایا ہے۔ آئیے بارگاہ امام حسن میں حضرت پیر سید معین الحق شاہ صاحب بڑے پیارے جملے لکھتے ہیں، کلام تو بڑا طویل ہے مگر چند جملے آپ کی سماعتوں میں نظر کر رہا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں آپ ہیں رشک شمس و قمر یا حسن یا حسن، آپ ہیں رشک شمس و قمر یا حسن یا حسن، آپ رحمت کی روشن سحر یا حسن یا حسن، آپ رحمت کی روشن سحر یا حسن یا حسن۔ اور بڑا پیارا جملہ ہے اور یہ حقیقت بھی ہے کہ سیدنا امام حسن کا یہ مقام واقعی ہے۔ اور یہ جملہ کیا ہے سوالی تیرے در کے سب اتقیا، سبحان اللہ، ہے سوالی تیرے در کے سب اتقیا، ہے سوالی تیرے در کے سب اتقیا، آپ ولیوں کے ہیں تاجور یا حسن یا حسن، آپ ولیوں کے ہیں تاجور یا حسن یا حسن۔ اور بقا کیا ہی پیارا لکھا ہے،
بارگاہ حسن میں خیرات دینے کے لیے پیر سید مولانا شاہ صاحب اپنا دامن پھیلائے ہوئے ہیں، اور میں یہ چاہتا ہوں جس طرح دامن پیر صاحب نے پھیلایا ہے، آپ بھی آج کے دن اپنا دامن پھیلائیے اور بارگاہ حسن سے خیرات لیجئے. اور جملہ سنیے، ہے ملتمس ہے معین آپ سے ہر گھڑی، ملتمس ہے معین آپ سے ہر گھڑی، ایک نظر یا حسن، ایک نظر یا حسن، ایک نظر یا حسن، ایک نظر یا حسن. بارگاہ نبوت میں اپنی حاضری پیش کریں گے حافظ محمد عبداللہ صاحب. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، بالکل نہیں رہ گئے میرا ویر. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ غوثیہ، سفیر امن، زندہ باد سفیر امن، زندہ باد، سیدنا امام حسن. زندہ باد. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. اتنا کافی ہے زندگی کے لیے، اتنا کافی ہے زندگی کے لیے، رکھ لے آقا جو نوکری کے لیے. اتنا کافی ہے زندگی کے لیے، رکھ لے آقا جو نوکری کے لیے. اتنا کافی ہے زندگی کے لیے. تک کہ ان کو ایوب کے گھر میں، تک کہ ان کو ایوب کے گھر میں محل ترستے ہیں جھونپڑی کے لیے، محل ترستے ہیں جھونپڑی کے لیے. لمبے سجدے کیے نبی نے کہا، لمبے سجدے کیے نبی نے کہا، اے نواسے تیری خوشی کے لیے. اتنا کافی ہے زندگی کے لیے، رکھ لے آقا جو نوکری کے لیے. اتنا کافی ہے زندگی کے لیے. جزاک اللہ ماشاءاللہ. حافظ محمد عبداللہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں عقیدتوں کا خراج پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے. امام حسن مجتبی وہ عظیم شخصیت جنہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو قرب اور معیت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام سے ایک ساتھ زیادہ نصیب ہوا. سبحان اللہ. امام حسن وہ شخصیت ہیں کہ جنہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار امام حسین علیہ السلام کی بنسبت ایک سال زیادہ نصیب ہوا. سبحان اللہ. امام حسن وہ عظیم شخصیت ہیں جب پیدا ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا سے فرمایا میرا بیٹا کہاں ہے مجھے دکھاؤ. وہ حسن مجتبی جن کا نام نامی خود محمد مصطفیٰ نے حسن رکھا.
وہ حسن مجتبی جنہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی گودی میں لے کر اپنا لعاب دان گھٹی کے طور پر عنایت فرمایا، وہ حسن مجتبی جن کے کانوں میں سب سے پہلی آواز آذان مصطفیٰ کی گونجتی ہے، وہ حسن مجتبی جنہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے کندھوں پہ اٹھاتے ہیں، اور جس وقت حضور کے صحابہ امام حسن مجتبی کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کندھوں پہ دیکھتے ہیں تو یوں سمجھتے ہیں لگتا ایسے ہے مصطفیٰ نے اپنا ہی بچپن اٹھایا ہوا ہے۔ حسن کو دیکھ کے دوش نبوت پہ کہتے تھے لوگ حضور اپنا ہی بچپن اٹھائے پھرتے ہیں۔ وہ حسن مجتبی جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ مشابہ ہیں، وہ حسن مجتبی جب کفار و مشرکین نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مختلف قسم کے تانے دینا شروع کیے اور انہوں نے کہا نعوذ باللہ حضور علیہ السلام کے شہزادے حضور کے صاحبزادے مثال کر گئے، اب ان کی اولاد اب ان کی نسل نہیں چلے گی۔ اللہ رب العزت نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دلاسا دیتے ہوئے خالق کائنات نے سورہ کوثر نازل فرمائی، فرمایا پیارے محبوب غم زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے تو آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی ہے، ہم نے تو آپ کو کوثر عطا فرمائی ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں اللہ نے میرے اور آپ کے نبی کو جو کوثر عطا فرمائی وہ فاطمہ الزہرا ہے، وہ سیدہ کائنات ہیں، وہ مخدومہ کائنات جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا ہے۔ اور پھر علماء نے لکھا کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کے ضمن میں اللہ نے اولاد رسول جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سے جو چلائی اس کا اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا کہ ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی ہے کہ اے پیارے محبوب اتنی کوثر اتنی کثرت عطا فرمائی کہ ہر طرف آپ کی اولاد کے ذکر ہوں گے۔ یہاں دیکھو گے کوئی بغداد میں ڈیرا لگا کے بیٹھا ہوگا، کوئی لاہور میں داتا علی جیسا ڈیرا لگا کے بیٹھا ہوگا، کوئی گولڑے کی زمین میں مہر علی کی طرح ڈیرا لگا کے بیٹھا ہوگا۔ جہاں دیکھو گے تمہیں میرے محبوب کے گھرانے والے نظر آئیں گے۔ اور اس سورہ کوثر کی عملی تفسیر میں پہلا جو اضافہ ہے وہ اللہ نے حسن مجتبی کی صورت میں کیا۔ اور حضور سیدی نصیر ملت پیر سید نصیر الدین نصیر گیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں زمین سے تاب فلک ہر طرف صدائے حسن، زمین سے تاب فلک ہر طرف صدائے حسن، بلندوں پر ترو بالا ہوا لوائے حسن، بلندوں پر ترو بالا ہوا لوائے حسن، وہ ذات پاک ہے صفت نبی، وہ ذات پاک ہے ابن علی، وہ صفت نبی، میری نگاہ کا سرما ہے خاک پائے حسن، میری نگاہ کا سرما
کے پائے حسن رہے خلیفہ پن جب وہ 6 مہینوں تک رہے خلیفہ پن جب وہ 6 مہینے تک علی کے بعد حسن کو ملی یہ جائے حسن علی کے بعد حسن کو ملی یہ جائے حسن کسی بھی شے کی کمی نہ آرزو نہ طلب کسی بھی شے کی کمی نہ آرزو نہ طلب نصیر فضل خدا سے ہوں میں گدائے حسن نصیر فضل خدا سے میں ہوں گدائے حسن زمین سے تا بفلک ہر طرف صدائے حسن زمین سے فلک تک جدھر دیکھو ہر طرف صدائے حسن ہے اور کتنا عروج پر کتنا بلندیوں پر لوائے حسن ہے وہ حسن مجتبی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کبار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے سامنے ایک مرتبہ حسنین کریمین کی عظمت و شان کو بیان فرمایا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا اخبرکم بخیر الناس جدم و جدتن اے لوگوں کو میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کائنات میں جن کے نانا جیسا کسی کا نانا نہ ہو اور جن کی نانی جیسی کائنات میں کسی کی نانی نہ ہو الا اخبرکم بخیر الناس خالا و خالتا کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کائنات میں جن کی خالہ جیسی کسی کی خالائیں نہیں ہیں اور جن کے ماموں جیسے کائنات میں کسی کے ماموں نہیں ہیں الا اخبرکم بخیر الناس عما و عمتا کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کائنات میں جن کے چچا جیسے کسی کے چچا نہیں اور جن کی پھوپھی جیسے کائنات میں کسی کی پھوپھی نہیں الا اخبرکم بخیر الناس ابا و اما اے لوگوں کا میں تمہیں اس بارے میں خبر نہ دوں کائنات میں جن کے باپ جیسا کسی کا باپ نہ ہو اور جن کی ماں جیسی کسی کی ماں نہ ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رشتے گنے گن کر حضور علیہ السلام نے فرمایا ہم الحسن والحسین ہمارا اتنی اعلیٰ شان اللہ نے حسنین کریمین کو عطا فرمائی حسن اور حسین کے نانا جیسے کسی کے نانا نہیں ہے حسن اور حسین کی نانی جیسی کسی کی نانی نہیں ہے حسن اور حسین کی خالاؤں جیسی کسی کی خالائیں نہیں ہے حسن اور حسین کے ماموں جیسے کائنات میں کسی کے ماموں نہیں ہے حسن اور حسین کے چچا جیسے کائنات میں کسی کے چچا نہیں ہے حسن اور حسین کی پھوپھی جیسی کائنات میں کسی کی پھوپھی نہیں ہے حسن اور حسین کے باپ مولا علی المرتضیٰ جیسے کائنات میں کسی کے باپ نہیں ہے اور حسن اور حسین کی ماں فاطمہ الزہرا جیسی کائنات میں کسی کی ماں نہیں ہے الحسن والحسین یہ اعلیٰ شان رکھنے والے حسنین کریمین ہیں اور حسن وہ ذات ہیں کہ جنہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گر سکھاتے ہیں جن کی راہبری خود رسول کریم فرماتے ہیں ایک مرتبہ بچپنے میں حسنین کریمین کی آپس میں کشتی ہو رہی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
امام حسن مجتبی آپ کو فرما رہے ہیں ہی الحسن خذ یا حسن، حسن امام حسین کو ایسے پکڑو، ایسے ان کو دبوچو، ایسے ان کو گراؤ، جو کشتی کے جو گر ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سکھا رہے ہیں۔ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا، آپ نے جس وقت دیکھا نا، آپ نے فرمایا ابا جان حسن بڑے ہیں حسین چھوٹے ہیں، آپ کو تو یہ چاہیے کہ آپ حسین کو طریقہ بتائیں، انہیں گر سکھائیں، آپ حسن مجتبی میرے پاس جبریل امین بتا رہا ہے۔ حسن کے لیے نبیوں کے سردار کی ڈیوٹی ہے، یہ میں حسن مجتبی کو گر سکھا رہا ہوں، اور حسین کو گر سکھانے والے وہ نوریوں کے سردار جبریل امین ہے، وہ رہبری کر رہے ہیں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام۔ اور امام حسین کی عظمت کو کیوں نہ سلام کریں؟ امام حسن وہ شخصیت ہیں، امام حسن وہ ذات ہیں کہ جنہیں امام حسین بھی اپنا امام مانتے ہیں۔ امام حسن وہ ہیں جنہیں امام حسین بھی اپنا امام کہتے ہیں، وہ امام حسن مجتبی کہ جنہوں نے کئی مرتبہ پیادہ پیدل چل کے 25 سے زائد حج امام حسن مجتبی نے پیدل کیے، پیدل جا کے آپ نے حج فرمائے، وہ امام حسن مجتبی۔ ایک مرتبہ آپ جا رہے تھے حج پر، امام حسن مجتبی نے تیاری کی نا حج پہ، امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے دیکھا، پوچھا بھائی جان کہاں کا ارادہ ہے؟ بڑی تیاری کر کے نکل رہے ہیں، کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ تو امام حسن مجتبی نے آگے سے جواب دیا میرا ارادہ ہے حج کے لیے جانے کا۔ امام حسین نے کہا پھر تو میں بھی بھائی جان آپ کے ساتھ چلوں گا، میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ تو امام حسن مجتبی نے آگے سے فرمایا کہ میں نے تو پیدل جانا ہے۔ امام حسین نے آگے سے جواب دیا اگر آپ پیدل جائیں گے تو پھر میں بھی پیدل چلوں گا۔ یہ دونوں شہزادے جس وقت نکلتے ہیں، حضرت جعفر کے گھر کے پاس سے گزرتے ہیں، حضرت جعفر طیار ان کے گھر کے پاس سے جس وقت گزرتے ہیں تو ان کے شہزادے حضرت عبداللہ تھے۔ حضرت عبداللہ نے جس وقت دیکھا نا تو انہوں نے کہا حضور کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ بڑے ٹھن کے جا رہے ہیں۔ آگے سے حسنین کریمین نے جواب دیا ہمارا ارادہ ہے حج کو جانے کا۔ حضرت عبداللہ نے کہا پھر تو میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گا، میں نے بھی آپ کے ساتھ جانا ہے۔ اب اندازہ لگائیں یہ تین شہزادے جس وقت اکٹھے جا رہے ہوں گے تو کیا عظیم منظر ہوگا۔ یہ تینوں شہزادے اکٹھے چلتے ہیں، راستے میں چلتے ہوئے جو زادے رہا ان کے پاس تھا وہ ختم ہو گیا، پانی جو تھا وہ ختم ہو گیا، دور ایک انہیں خیمہ نظر آتا ہے، ایک جھوپڑی نظر آتی ہے۔ یہ تینوں ہستیاں اس جھوپڑی پہ جاتی ہیں اور جا کر کہتی ہیں کہ کچھ کھانے کے لیے کچھ پینے کے لیے ملے گا۔ تو اس نے اندر ایک بوڑھیا تھی، اس نے پہلے پانی پلایا، پانی پلانے کے بعد اس نے کہا اور تو کچھ نہیں ہے، یہ ایک بکری ہے۔ حضرت عبداللہ نے امام حسن مجتبی کو مشورہ دیا آپ اس بھائی کو کہیں ہم سے پیسے لے لیں، یہ بکری ہمیں دیں، ہم یہ تناول کر لیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ نے جس وقت کہا امام حسن مجتبی نے اس بڑھیا سے بات کی، وہ بزرگ خاتون وہ یہ کہنے لگی بیٹا میرے گھر پہ جو بھی آتا ہے خالی کبھی نہیں جاتا، یہ بکری ہے آپ اسے ذبح کریں اور کھائیں۔ انہوں نے بکری ذبح کی، کھائی۔ وہ امام حسن مجتبی، امام حسین، حضرت عبداللہ یہ روانہ ہو گئے۔ شام کو جس وقت اس کا گھر والا آیا نا اس نے کہا وہ بکری کہاں پر ہے؟ کہا وہ تو تین خوبصورت چہروں والے آئے تھے میں نے ان کو دے دی۔ کہا وہ کیسے تھے؟ کہا دیکھنے میں بہت ہی حسین لگتے تھے، انہوں نے اپنا مسکن مجھے طیبہ بتایا ہے، مدینہ المنورہ انہوں نے اپنا مسکن مجھے بتایا ہے۔ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ اگر زندگی میں کوئی پریشان حال وقت آ جائے، کوئی ایسی مصیبت کی گھڑی آ جائے تو پھر ہمیں یاد کر لینا ہم وہ ہیں کہ خود رہتے ہیں بھوکے اوروں کو کھلا دیتے ہیں۔ کتنے لجپال ہیں محمد کے گھرانے والے، اور آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن ہے نسل کریموں کی لجپال کرانا۔ ہمارے گھرانے پہ آ جانا، ہماری دہلیز پہ آ جانا، ہم کسی کو خالی نہیں لوٹاتے۔ اب جس وقت گزرتا گیا یہ شہزادے حج کر کے واپس آ جاتے ہیں، سال گزرے اور سالوں کے گزرنے کے بعد ایسا وقت آیا کہ اس بڑھیا کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہ رہا۔
جو ان کا ریوڑ تھا وہ سارا ہلاک ہو گیا، کھانے پینے کے لیے کچھ نہ رہا۔ آخر ایک رات دونوں میاں بیوی بیٹھتے ہیں پریشان حال، تو بیوی کو یاد آ جاتا ہے کہ مدینہ طیبہ کے جو رائی آئے تھے انہوں نے کہا تھا کہ مشکل وقت آ جائے تو ہمیں یاد کر لینا، اس سے مشکل وقت اور کون سا ہوگا، ہمارے پاس تو کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں بچا۔ وہ مائی چلتی ہے، ساتھ اپنے گھر والے کو لیتی ہے، مدینہ المنورہ میں دروازے کھٹکھٹا کے لوگوں کے گھروں سے لوگوں کو دیکھتی ہے کہ وہ کون سے شہزادے تھے جو گئے تھے، جو کون سے شہزادے تھے جو میری جھوپڑی میں آئے تھے۔ اب امام حسن مجتبی آپ کھڑے ہوئے کسی کے ساتھ بات کر رہے تھے، آپ کی نگاہ پڑی نا، آپ نے غلام کو کہا جاؤ اس اماں کو بلا کے لے آؤ، اس اماں کو بلا کر لے آؤ۔ جس وقت وہ مائی آئی، امام حسن مجتبی نے اس سے پوچھا اے مائی تو فلاں ہی ہے نا، او فلاں جگہ پہ جس کی جھوپڑی ہے، فلاں جگہ پہ جس کا مکان ہے، فلاں جگہ پہ جو رہتی ہے۔ اس نے کہا ہاں حضور میں وہی ہوں، آپ کون ہیں؟ کہا میں وہی ہوں جنہوں نے بکری کھائی تھی، جسے تو نے پانی پلایا تھا۔ امام حسن مجتبی نے پوچھا آنا کیسے ہوا حضور؟ آپ ہی کو تلاش کر رہی تھی، اس طریقے سے ہمارا سب کچھ اجڑ گیا، ریوڑ ہمارے برباد ہو گئے، ہمارے پاس کھانے کے لیے بھی کچھ نہ رہا، مال و دولت کی فراوانی ہوا کرتی تھی، آج تو ہم ایک ایک پائی کو ترس رہے ہیں، آج ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ امام حسن مجتبی نے کہا اپنے غلام کو جاؤ 10,000 اشرفیاں اٹھاؤ اور اس بھائی کے حوالے کر دو، اور دوسرے غلام کو کہا جاؤ بکریوں کا ایک ریوڑ اس مائی کے حوالے کرو، 100 بکریاں اس کے حوالے کر دو۔ پھر اتنے میں امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کو پتا چلتا ہے کہ وہ مائی آئی تھی جس کا احسان ہوا تھا، آپ نے بلایا، آپ نے کہا اس مائی کو میرے پاس بلاؤ۔ جس وقت امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کے پاس جاتی ہیں، آپ نے پوچھا بھائی جان نے کیا دیا؟ کہا 1,000 اشرفیاں، کہا میری طرف سے بھی لے لو، بکریاں 100 بکریاں، کہا میری طرف سے بھی لے لو۔ اب پورا ایک جو بکریوں کا جتھا ہے وہ مائی ساتھ لے کر چل رہی ہے، حضرت عبداللہ بن جعفر ان کے دروازے کے پاس سے گزرتی ہے، تو آپ پوچھتے ہیں یہ شور و غل کیسا ہے، یہ بکریوں کی آوازیں کیسی ہیں؟ بتایا جاتا ہے وہ خاتون آئی ہے۔ حضرت عبداللہ نے کہا میں بھی تو اسی خون کے ساتھ تعلق رکھنے والا ہوں، میرا خون بھی وہی ہے۔ آپ نے فرمایا میں 200 بکریاں دیتا ہوں اور 2,000 اشرفیاں دیتا ہوں۔ وہ مائی مالا مال ہو کے پھر واپس آتی ہے، اس سے بھی رشک نہیں آتا ہوگا کہ کتنے سخیوں کی گدا بنی ہوئی، در بڑا ہو تو سوالی بھی سجا لگتا ہے، در بڑا ہو تو سوالی بھی کھڑا سجتا ہے۔ یہ اتنا بڑا در ہے کہ اس در پہ جو آتا ہے وہ خالی نہیں جاتا۔ اب انہی کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے میں ملتمس ہوں ممتاز مداح رسول محترم ساجد علی تبسم صاحب، آپ تشریف لاتے ہیں حضور کی بارگاہ ناز میں اور امام حسن مجتبی کی بارگاہ ناز میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، اور پھر افطار کا وقت ہو جائے گا انشاءاللہ، پھر دعا ہوگی اور ساتھ ہی افطاری بھی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ نعرہ تکبیر، آپ فرماندے پسند کہ جتنا ساڑھا زور لگتا ہے اتنا تھوڑا بھی لگے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، امام امن زندہ۔ عظیم مکرم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام احباب کو ولادت مبارکباد پیش کرتا ہوں اور شکر گزار ہوں حضرت علامہ مولانا مفتی محبوب الرحمان صاحب کے آپ نے حکم دیا اور میں حاضر ہوں۔ اللہ کی بارگاہ ازل میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ علم کی حاضری ہے، آئیے آقا کریم کی بارگاہ میں سے یقین کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں کہ آقا علیہ السلام ہمارا درود پاک سنتے بھی ہیں اور ہمارے دلوں کا مشاہدہ بھی فرماتے ہیں۔ تو بآواز بلند پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ
پڑھیے صلی اللہ رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ سخن کے شور سے کچھ کٹ کے نعت کہتے ہیں روایتوں سے ذرا ہٹ کے نعت کہتے ہیں روایتوں سے ذرا ہٹ کے نعت کہتے ہیں حسن کے نام کا کھاتے ہیں بیٹھ کر گھر میں حسن کے نام کا کھاتے ہیں بیٹھ کر گھر میں خدا کے فضل سے ہم ڈٹ کے نعت کہتے ہیں خدا کے فضل سے ہم ڈٹ کے نعت کہتے ہیں بڑی صلی اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ جو آسمان سے تیرے لو لگا کے بیٹھے ہیں جو آسمان سے بیٹھے ہیں جو آسمان سے تیرے لو لگائے بیٹھے ہیں قسم خدا کی زمانے پہ چھائے بیٹھے ہیں قسم خدا کی زمانے پہ چھائے بیٹھے ہیں چمک رہی ہے جبینیں تیرے فقیروں کی چمک رہی ہے چمک رہی ہے جبینیں تیرے فقیروں کی تجلیات کے سیرے سجا کے بیٹھے ہیں تجلیات کے سیرے سجائے بیٹھے ہیں ایک ہم تھے جو اپنوں کے دل نہ جیت سکے ایک ہم تھے جو اپنوں کے دل نہ جیت سکے وہ دشمنوں کو بھی اپنا بنا کے بیٹھے ہیں وہ دشمنوں کو بھی اپنا
اللہ دیا سونے محبوبہ کل تیرے بنایا بڑے دیے کرم ہے کانو اپنا بنائے بیٹھے ہیں جو آستنا سے تیرے لو لگائے بیٹھے ہیں بڑی صلی اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ اللہ کی دو سکی نشان اور آپ سب نے مولا حسن کی بارگاہ میں دو سکی نشان پیش کر کے جاتا اگر ہو سکے تو ہم اس کلام میں شامل ہو جائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو مدینے پاک کی حاضر نصیب عطا فرمائے روزہ بھی سب کو ہے ماشاءاللہ ظاہری بات ہے یہ آخری محلہ ہے تو تھکاوٹ بھی ہے ظاہری بات ہے جب افطار کا ٹائم ہوتا ہے تو بالکل بندہ لیکن حضور کے ذکر سے اللہ تعالیٰ آپ کو طاقت عطا فرمائے روزے کی بدولت تو محبت کے ساتھ اس کلام میں شامل رہے زندگی گزاری ساری بولو زندگی مدینہ میں گزاری ساری بولو زندگی مدینہ میں گزاری ساری التجا کرتی ہیں تو محبت کے ساتھ جو طلبگار مدینے پاک کا مل کر صدا لگائے آقا میرے آقا مجھے نیبا میں بلا لو آقا میرے آقا مجھے قدموں جب میں واپسی آنے لگا حضور کے در سے تو جب میں سنہری جالیوں کے پاس گیا دوبارہ مجھے اللہ نے یہ سعادت بخشی اور میں گیا تو وہاں پر میری زبان پر یہ نعت کے اشعار جاری ہو گئے کہ تاجدار حرم ہو نگاہ کرم
مدینہ 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 زندگی مدینہ میں گزاری ساری. کہیے سبحان اللہ. علامہ صاحب آپ کے اشارے پہ خدا بخشے گا. کہیے سبحان اللہ. آپ کے ایک اشارے پہ خدا بخشے گا. پھر بات بن جائے گی محشر میں ہماری ساری. بات بن جائے گی بات بن جائے گی محشر میں ہماری ساری. اس کلام میں آپ کی گرہ لگا رہا ہوں کہ ساتھ منقبت مولا حسن صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ذرا محبت کے ساتھ یہ سبحان اللہ. حسین کی ہے کہا مولا حسن مولا حسن. کہیے سبحان اللہ. حسین حسین
جزاک اللہ ماشاء اللہ بہت ہی حسن انداز میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی برگاہ اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے حضور نذرانہ عقیدت کے پھول شامل کرنے کی سعادت حاصل فرما رہے تھے ممتاز مداح رسول محترم ساجد علی تبسم صاحب. دعا ہے خالق کائنات سے رب العزت کی آواز میں سوز و گداز میں علم و عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے. صاحبزادہ محمد لطیف ساجد صاحب آپ کا کلام ہے ربائی ہے. آپ فرماتے ہیں جناب سیدہ زہرا کا پہلا پھول حسن. جناب سیدہ زہرا کا پہلا پھول حسن علی کا لخت جگر نقشہ رسول حسن. علی کا لخت جگر نقشہ رسول حسن. سکونت اسی کو ساجد ملے گی جنت میں وہ خوش نصیب جسے قبول کریں گے حسن. وہ خوش نصیب کریں گے جسے قبول حسن. جنت میں اسی کو جگہ ملے گی جسے امام حسن مجتبیٰ قبول کریں گے. اپنی جگہ پہ کھڑے ہو جائیں ایک دو شعر امام حسن مجتبیٰ کی بارگاہ میں پھر اس کے بعد دعا. مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. وہ حسن مجتبیٰ سید الاسقیاء. وہ حسن مجتبیٰ سید الاسقیاء کے بے دوش حضرت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں زینب و مرتضیٰ پھر حسین و حسن. زینب و مرتضیٰ پھر حسین و حسن. اور خاتون جنت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ تشریف رکھیں اور ایک مرتبہ الحمد شریف 3 مرتبہ قل هو اللہ احد شریف کی تلاوت